یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس ارض مقدسہ کے سلسلے میں ہم دنیا کے مختلف مقدس شہروں کے فضائل اور ان شہروں کے تاریخی واقعات کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے فضائل و مناقب اور وہاں پر مستقل رہائش کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید آج مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے فضائل و مناقب اور وہاں کی برکتوں کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ پہلی مسجد مسجد حرام، کہ اگر کسی کو سفر کرنا ہے تو وہ مسجد حرام کی طرف سفر کرے، اور اگر دوسری مسجد ہے تو وہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یعنی مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف اور مسجد حرام کی طرف سفر کیا جائے، یا پھر تیسری مسجد مسجد اقصیٰ، کہ ان مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے۔ مفسر شعیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی سوائے ان 3 مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے، یہ ممنوع ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے بدایوں سے دہلی جاتے تھے کہ وہاں کی جامع مسجد میں ثواب زیادہ ملے گا، یہ بات غلط ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی چوتھی مسجد نہیں جس میں ثواب کی زیادتی کی نیت سے کوئی سفر کر سکے۔ ان 3 کے علاوہ ہر جگہ کی مسجدیں ثواب میں برابر ہیں۔ بعض لوگ اس حدیث پاک کے یہ معنی سمجھے کہ سوائے ان 3 مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا ہی حرام ہے، لہذا عرس، زیارات قبور وغیرہ کے لیے سفر حرام ہے۔ تو یہ جو معنی جن لوگوں نے سمجھے یہ غلط ہے۔ اگر یہ مطلب ہو تو پھر تجارت، علاج، دوستوں کی ملاقات اور علم دین سیکھنے وغیرہ تمام کاموں کے لیے سفر حرام ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس آیت کریمہ میں زمین میں سیر کرنے کا کہا گیا کہ زمین میں سیر کرو پھرو، اور پھر ان جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا، کہ ان کی بستیوں کو دیکھو۔ اگر اس حدیث سے یہ سمجھا جائے کہ سوائے 3 مسجدوں کے کسی اور رخ کی طرف سفر کرنا، کسی اور جگہ کی طرف سفر کرنا ناجائز حرام ہے، تو
تو پھر سیدھا سیدھا حدیث پاک اس آیت کے خلاف ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں۔ مطلب اس حدیث پاک کا یہی ہے کہ ثواب کی زیادتی کی نیت سے ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کی طرف سفر کرنا شریعت میں ممنوع ہے۔ مرکات یعنی مشکات شریف کی جو شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، مرکات نے اسی جگہ اور فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب زیارت قبور میں ارشاد فرمایا کہ چونکہ ان 3 مساجد کے سوا تمام مسجدیں ثواب میں برابر ہیں، اس لیے اور مسجدوں کی طرف زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر ممنوع ہے، اور اولیاء اللہ کی قبریں فیوض و برکات میں مختلف ہیں، لہذا زیارت قبور کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس شخص کے بارے میں سنتے ہیں کہ جس خوش نصیب نے کعبہ معظمہ کے لیے سفر کو شروع کر دیا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ شعب الایمان کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو خانہ کعبہ کے قصد یعنی ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور اس کا درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈوایا یا پھر بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے کہ اس دن تھا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مزید سماعت فرمائیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بات آپ سنیں گے تو شاید ایسا لگے گا کہ یہ بالکل ایک نئی بات ہمارے سامنے بیان کی گئی۔ سماعت فرمائیے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک کعبے کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اور اس نے شکایت کرتے ہوئے عرض کی کہ یا رب عز و جل، میری طرف بار بار آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے۔ تو اللہ عز و جل نے وحی فرمائی کہ میں خشوع و خضوع اور سجدے کرنے والا انسان پیدا فرمانے والا ہوں، جو تیرا اس طرح مشتاق یعنی شوق رکھنے والا ہوگا کہ جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی مشتاق یعنی شوق رکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک المعجم الاوسط میں درج ہے۔ واقعی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر شخص کعبہ معظمہ کے لیے بے قرار ہے کہ کسی طرح مرنے سے پہلے ان جاگتی آنکھوں سے کعبہ معظمہ کو دیکھنا نصیب ہو جائے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بار بار اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ دوبارہ ہمیں کعبہ معظمہ کی زیارت ہو جائے، کاش کہ ہمیں دوبارہ کعبہ معظمہ کی زیارت ہو جائے۔ اور یہ دل کی جو کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر بغوی کے حوالے سے کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 130 پر ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا، جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ معظمہ رویا اور بارگاہ احدیت میں یعنی اللہ عز و جل کے حضور عرض کی کہ اے اللہ، ایک نبی تیرے انبیاء میں سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں میں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ اس نے نماز پڑھی۔ تو اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے کعبہ نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح کہ اونٹنی اپنے بچوں کے شوق میں، اور تجھ یعنی تیرے شہر میں
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء علیہم السلام سے زیادہ پیارے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ یہ سب دل کی کیفیت جو ہماری ہے کعبہ معظمہ کے بارے میں، یہ سب ہمارے رب کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو ہمارے دلوں میں یہ کیفیت بنی کہ ہم کعبہ معظمہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید کعبہ معظمہ کے متعلق ایسی باتیں آپ سماعت فرمائیں گے کہ جو شاید ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہوں گی، کہ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل برود قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اور کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل۔ تو کعبہ مبارکہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے، میں اس وقت تک نہیں چلوں گا۔ اب سنیے کہ کعبہ معظمہ کا سوال کیا ہے، اور جھومیے کہ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا کہ تو سوال کر، تو کعبہ شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ عز و جل، تو میرے پڑوس میں مدفن مومنین کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا کہ میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا، جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل۔ تو وہ کہے گا، کعبۃ اللہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبہ تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا کہ اے اللہ عز و جل، تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما، انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ ندا کرے گا اے کعبہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور گناہوں پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تیری زیارت کے بعد اے کعبہ اپنے اوپر گناہوں کے وجہ سے جہنم کو واجب کر لیا، تو کعبہ شریف عرض کرے گا کہ اے اللہ عز و جل، ان گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو وہی فرشتہ ندا کرے گا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے، اللہ عز و جل ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا اور ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل۔ تو کعبہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک والخیر کلو بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسی فضیلت ہے کہ جس شخص نے بھی کعبہ معظمہ کی زیارت کی ہوگی، کعبہ معظمہ اس شخص کی شفاعت کرے گا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، اگر کم ہوئے تو اللہ عز و جل فرشتوں کے ذریعے ان کی کمی کو پورا فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پروں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ یعنی کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کعبہ معظمہ میں طواف کیا جاتا ہے۔ طواف کے متعلق قرآن پاک میں پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور اس آزاد گھر کا طواف کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات اگر ہمارے ذہن میں آئے یا ہم سے کوئی سوال کرے کہ کس طرح اس خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا گیا، اس کے متعلق مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان تفسیر نعیمی میں نقل فرماتے ہیں کہ صاحب تفسیر روح البیان اور صاحب تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا، کہ زمین نہ تھی، پوری دنیا میں فقط پانی تھا۔ قدرتی طور پر 2000 سال پہلے کعبے کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا، کچھ روز میں اس کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا۔ پھر جب فرشتوں کو رب عز و جل نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنی خلافت کا استحقاق یعنی حقدار ہونے کا دعویٰ پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی، مگر اس جرت کی معذرت میں توبہ کی نیت سے 7 برس عرش اعظم کا طواف کیا۔ یعنی ان فرشتوں نے کہ جن کو بتایا گیا، کہ جب ان کو بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت جب فرشتوں نے پوچھی تو یہ جرت جو پوچھنے کی جرت جو کی، تو اس جرت کی معذرت میں توبہ کی نیت سے 7 برس عرش اعظم کا ان لوگوں نے طواف کیا، اور حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جھاگ کی جگہ نشان لگا دو جہاں میرے بندے خطا کر کے اس کے طواف سے مجھے راضی کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، طواف کی ابتدا اسی طرح ہوئی۔ تو اب جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہ انہی فرشتوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں کہ جن فرشتوں نے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اس کے عرش کا طواف کیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آئندہ سلسلوں میں طواف کے متعلق فضیلتیں، برکتیں، اس کے علاوہ دیگر مکہ مکرمہ کی باتوں کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو فضیلتیں سنی ہمیں مرنے سے پہلے یہ فضیلت نصیب کر دے، اور جن لوگوں نے کعبہ معظمہ کی زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کعبہ معظمہ کی زیارت نصیب کرے۔ جن لوگوں نے مدینہ پاک کو دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انہیں مدینہ منورہ دیکھنا نصیب کرے، اور جو لوگ آج تک مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں، کعبہ معظمہ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے ایسے اسباب بنا دے کہ یقیناً ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہم صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور اسباب کے لیے کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مسبب الاسباب ہے، ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کیا کہ دل میں سچی تڑپ ہونی چاہیے، کعبہ معظمہ کو دیکھنے کی سچی تڑپ ہو، مدینہ منورہ کو دیکھنے کی سچی تڑپ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ